ایک شخص نے بڑے شوق سے ایک پالتو طوطا رکھا ہوا تھا۔ ایک دن بلی نے حملہ کیا، طوطا اٹھا کے لے گئی۔ جب بلی طوطا اٹھا کے لے گئی تو وہ بندہ زاروں قطار رونے لگا، تڑپنے لگا۔ لوگوں نے کہا میاں رو مت، اگر بلی طوطا اٹھا کے لے گئی ہے تو کیا ہوا، دوسرا طوطا خرید لینا۔ اس شخص نے کہا میاں میں طوطے کی جدائی پر نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا، وہ دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا، دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا جب بلی نے میرے طوطے پر حملہ کیا تو طوطا ٹی ٹی کرتا مر گیا، اس کو کلمہ بھول گیا، اس نے ٹی ٹی کی آوازیں لگانا شروع کر دی، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ جب مر رہا تھا تو ٹی ٹی کی آوازیں لگا رہا تھا، اور فکر میں اپنی کر رہا ہوں کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے، جب موت کا وقت آئے کہیں ایسا نہ ہو مجھے کلمہ بھول بھی نہ جائیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دولت پر نظر نہیں رکھتے، ہاں وہ پیسے پر نظر نہیں رکھتے، وہ کرسی پر نظر نہیں رکھتے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو اپنے خاتمے پر نظر رکھتے ہیں۔ نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا نا، تو آگے ایک بابا جی آ رہے تھے۔ نوجوان نے بابا جی کو تکلیف دینے کے لیے کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے، آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے۔ یہ سن کر بابا جی کو نہ تو غصہ آیا نہ تو کوئی تکلیف ہوئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹا اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھائی کی بازی لے ہی گیا۔ شبیر قمر بخاری کے بیانات سننے کے لیے ہمارا آفیشیل پیج لائک کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ ایک صحابی تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ وہ جب بھی مدینے میں آتے تو دوسرے صحابیوں سے پوچھتے میاں بتاؤ کوئی نئی آیت تو نہیں اتری، یا کوئی میرے نبی نے نئی بات ارشاد فرمائی ہو تو مجھے بتا دو، میں اس پر عمل کیا کروں گا۔ وہ جیسے ہی مدینے میں آتے تو یہ بات ضرور ہی پوچھتے کہ کوئی نئی آیت تو نہیں اتری اللہ کی طرف سے، یا میرے نبی نے کوئی نئی بات ارشاد فرمائی ہو تو مجھے بتاؤ۔ ایک دن وہ چرواہا صحابی بکریاں چرا کے واپس جب مدینے میں پہنچا تو اس نے اپنے معمول کے مطابق پوچھا میاں بتاؤ تو صحیح اللہ کی طرف سے کوئی نئی آیت تو نہیں اتری، یا میرے نبی نے کوئی نئی بات ارشاد فرمائی ہو؟ تو صحابیوں نے اسے کہا جی آج ایک نئی آیت اتری ہے جس میں میرے اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم کھا کر فرمایا ہے اور میرے بندو میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں، قسم کھا کر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور میرے بندو میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں، میرے سوا کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے تمہیں۔ جب اس صحابی نے یہ آیت سنی، اس کا ترجمہ سنا تو غصے میں آ گئے، غصے میں آ کر کہنے لگے وہ کون ہے بدبخت انسان جس کو یقین دلانے کے لیے میرے کریم رب کو قسم اٹھانی پڑ گئی، وہ کون ہے بدبخت انسان، مجھے اس کا گھر بتاؤ، میں اس کے گھر میں جانا چاہتا ہوں، میں اس کو بتاتا ہوں۔ اور نادان بغیر کسی ثبوت کے یہ بات ماننی چاہیے ہمیں رزق دینے والا صرف وہی ہے، مالک کی ذات ہے ہمیں رزق دینے والا۔ صحابہ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے بدبخت انسان جس کو یقین دلانے کے لیے میرے کریم رب کو قسم اٹھانی پڑ گئی؟ نہیں صحابہ، ہر ایک شخص کو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی یقین کے یہ بات ماننی چاہیے کہ ہمیں رزق دینے والا صرف وہی ہے۔ وہ تو آوازیں دے رہا ہے، اور میرے حبیب کی امتی ایک بار تو میرے دربار پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا سر جھکا کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اوے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ ایک بزرگ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا نا،
تو کسی نے دیکھا، پوچھا بابا کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے، کسی نے پیٹا ہے، کسی نے دکھ دیا ہے، کسی نے درد دیا ہے، بھوک لگی ہے، کسی نے کھانا نہیں دیا، پیاس لگی ہے، کسی نے پانی نہیں دیا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اس بزرگ نے کہا نہ بابا نہ، یہ میرے مسئلے نہیں ہیں۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس بابے نے کہا بھائی آج میرا پروگرام بنا کہ بندوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ کہا پھر کیا بنا؟ بابے نے کہا یار وہ تو مانتا ہے پر دنیا والے نہیں مانتے، وہ تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری چوکھٹ پر، وہ تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری دہلیز پر، ایک ہی آنسو سے سارے کے سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ ان کو بول ایک بار میرے دربار پہ آ کر تو دیکھیں، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھیں، اور بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ میرے دربار پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ یار میں ان کو سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ الٹا مجھے گور گور کے دیکھتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرغے سے پوچھا گیا نا کہ لوگ تجھے جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو مرغے نے جواب دیا میاں لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ لوگ کاٹ ہی ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن یہی بزرگ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، کبھی کبھی تو بازاروں میں روتا ہے، کبھی کبھی تو قبرستانوں میں روتا ہے، آج کیا بنا؟ اس بزرگ نے کہا بھئی آج بھی میرا وہی کل والا ہی مسئلہ ہے۔ کہا آج میرا پروگرام بنا کہ قبرستان والوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ کہا پھر کیا بنا؟ اس بزرگ نے کہا یار یہ تو رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، لیکن وہ آوازیں دے رہا ہے نہیں نہیں، اب جو تمہاری بخشش کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، تمہاری مغفرت کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے۔ اے بندے آج ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، آج ہمارے پاس وقت ہے استغفار کرنے کا۔